السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیو پاکستان کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جہاں آپ 62ویں قسط اور آگے آنے والے مناظر میں آپ کیا دیکھیں گے اس پہ بات ہوگی۔ اب کیا سکندر اپنا ترب کا پتہ کھیلنے والا ہے؟ کیا وہ دونوں بھائیوں یعنی کہ جواد اور فواد کو بزنس کے معاملات میں الجھائے گا، غلط فہمیاں پیدا کرے گا اور لڑا کر ان کے بزنس پر قابو کرنا چاہے گا، اس پر قبضہ کرے گا، یا انہیں اتنا الجھا دے گا کہ وہ گھر میں لڑیں اور ان کے گھر کا ماحول اتنا خراب ہو جائے کہ فواد اور بشرا کی شادی رک جائے یا ٹوٹ جائے؟ کیونکہ سکندر ہی بشرا کو چاہتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے بشرا کو پرپوز بھی کر دیا تھا، لیکن عین اس وقت فواد وہاں پہنچ گیا تھا اور بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ بشرا سکندر سے بالکل شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ تو شروع سے فواد کو چاہتی تھی اور فواد کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور فواد سے پیار کرتی تھی، اور اس نے اپنے قریبی لوگوں کو بتا بھی دیا تھا کہ اگر فواد سے شادی نہ ہوئی تو اس کے لیے زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ اب دفتر میں جواد اور فواد کے درمیان ایک کانٹریکٹ کی فائل گم ہونے پر تکرار ہوتی ہے۔ غصہ آتا ہے بڑے بھائی کو، وہ چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ فائل تم نے کیسے گم کر دی، تم بہت غیر ذمہ دار ہو، لاپرواہ ہو، نقصان ہو جائے گا۔ اتنے میں سکندر داخل ہوتا ہے کمرے میں اور پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے، اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ فائل گم ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے فائل تو میرے پاس ہے۔ یہ بات سن کر جواد تو خوش ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے کہ فائل مل گئی ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن فواد بہت حیران ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ فائل تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ کہتا ہے کہ ایکچولی کل جب میں جا رہا تھا تو یہ فائل باہر پڑی ہوئی تھی۔ اب فواد یہ بات سن کر حیران ہوتا ہے، وہ اپنے بڑے بھائی جواد کو بھی وضاحت دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اسے غصے میں کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اس کلائنٹ کا کانٹریکٹ وہ فواد سے لے کر سکندر کو دے دیتے ہیں۔ گھر آ کر سوچتا ہے فواد کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، وہ اتنا غیر ذمہ دار تو نہیں ہے، فائل وہاں سے غائب کیسے ہوئی اور سکندر تک کیسے پہنچی؟ اب وہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سکندر پلان بنا رہا ہے، اور کچھ بہت بڑا پلان بنا رہا ہے، جس میں وہ جواد اور فواد یا تو دونوں کو لڑائے گا، ان کے بزنس پر قبضہ کر لے گا، کنٹرول حاصل کر لے گا، یا ان کے گھریلو معاملات میں اتنے مسائل پیدا کر دے گا کہ فواد اور بشرا کی جو منگنی ہوئی ہے وہ بات ختم ہو جائے، وہ رشتہ ختم ہو جائے، اور دوبارہ سکندر کو یہ موقع مل جائے کہ وہ بشرا سے شادی کے لیے بات کر سکے۔ دیکھتے ہیں اب اس پلاننگ میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری طرف سٹوری بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے، کچھوے کی رفتار سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، نہ بجو کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، وہی دلبر سے اس کی شادی ہونی ہے، لیکن ابھی تک بات جوں کی توں ہے۔ البتہ دلبر اور ماریا ضرور سوچ رہے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، اگر ساری دولت ان کی خرچ ہو گئی ایک ہونے کے لیے اور اس کے بعد ان کی شادی بھی نہ ہوئی تو پھر وہ کیا کریں گے، وہ اس طرح کے خیالات پر بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شمو اپنی ماں منی سے دھوبن سے کہتی ہے کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو میں اسے اپنی مرضی سے بیاہوں گی، منی کہتی ہے اور اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے اپنی دھوبن رشتہ دار کے ہاں بیاہوں گی۔ اب ان میں یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن منی اپنی بیٹی سے کہتی ہے شمو تم یہ بات ابھی گھر میں مت بتانا کہ تم خوشخبری سنانے والی ہو، یہ بات میں خود آ کر سناؤں گی اور مٹھائی لے کر آؤں گی تاکہ اس گھر والوں کو پتہ چلے کہ چھوٹی بہو کے پیچھے کوئی زندہ ہے، بڑی بہو کی طرح نہیں ہے۔ اب یہ دونوں بہوؤں کے پیچھے گھر والوں کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ منی مٹھائی لے کر گھر پہ آتی ہے، سمینہ خالہ اور مسرت کو کہتی ہے کہ مٹھائی لے کر آئی ہوں، وہ کہتے ہیں کس بات کی مٹھائی ہے، اور انہیں خوشخبری سناتی ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں، اور مسرت تو ہمیشہ سے ہی مخالفت کرتی ہے، وہ کہتی ہے ہم کیسے مان لیں یہ بات، یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات ابھی سچ نہ ہو، میں تو خود جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، جا کر اس کا معائنہ کراؤں گی، اور پھر اگر ڈاکٹر کی رپورٹ آئی تو پھر ہم مٹھائی کھائیں گے۔ تو شمو کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، چلتے ہیں کل۔ تو سمینہ خالہ کہتی ہیں کہ کل کیوں، آج بلکہ ابھی۔ تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سے رپورٹ لیتے ہیں، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بتا دیتی ہے کہ شمو جھوٹ بول رہی ہے اور ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور مسرت کو تو موقع چاہیے تھا، وہ گھر آ کر سب کے سامنے مسرت کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہے۔ اب اس کی منی خالہ بھی ناراض ہو جاتی ہیں، اور شمو اور اس کی ماں کے درمیان بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ دراصل شمو نے کام سے بچنے کے لیے یہ بہانہ کیا تھا تاکہ نہ اسے گھر میں کام کرنا پڑے اور نہ دکان پہ، لیکن اس کا جھوٹ سب کے سامنے آ گیا ہے۔ ادھر اب
نوین اور سہیل کی کہانی بھی بہت سسروی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ نوین بھی اس گھر میں خوشخبری سنانے والی ہے اور سہیل اس کا بہت خیال رکھ رہا ہے۔ روہیل جو ہے وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ محلے میں نئی پلاننگ کر رہا ہے اور بزنس کرے گا، کام کرے گا، لیکن ان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فراڈ کرنے کے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو اس کے دوست اس سے پچھلے فراڈ کا بدلہ لینے کے لیے اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے ہیں، اور 3 دوست ہیں اور تینوں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ تو یہ آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ ان کی شکایتیں ہی آتی رہی ہیں اس گھر میں، اور ابھی بھی شکایات ہی آنے کا کوئی یہ نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، جس پہ سمینہ خالہ اور سہیل بھائی کو نئی شکایات موصول ہوں گی۔ گھر میں بشریٰ اور فواد کا ٹیلی فونک رابطہ چل رہا ہے۔ بشریٰ مایوں بیٹھی ہوئی ہے اور فواد اس کو فون کرتا ہے، جس پہ بشریٰ اس کو بار بار منع کرتی ہے کہ اب تھوڑے دنوں کی بات ہے، اب ہماری جب شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اور ہم جتنا چاہیں گے باتیں کریں گے، فی الحال آپ مجھے بار بار فون مت کیا کریں۔ لیکن فواد اس کو تنگ کرتا ہے اور اس کو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے مناظر میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ تک شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔